ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ الحمد لله الذي أرضع الأفلاك والأرضين من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔ صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ معزز محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلی آلہ وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ حضرات گرامی، قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کے پاس آئیں، فاستغفروا اللہ، اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، توبہ کریں، واستغفر لهم الرسول، اور ان کے لیے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی استغفار کریں، لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو تم ضرور اللہ کو پاؤ گے بہت زیادہ توباؤں کا قبول فرمانے والا، مہربان۔ مختصر سے وقت میں چند باتیں اس آیت کے حوالے سے میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں سے خطاب فرما رہا ہے جو اپنی جانوں پر ظلم کریں۔ تو سب سے پہلا سوال یہاں یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کیا کوئی اپنی جان پر ظلم کر سکتا ہے؟ کیونکہ اس کائنات میں انسان سب سے زیادہ اپنے آپ ہی سے محبت کرتا ہے۔ یہ جو دنیا میں مشہور ہے ظلم کا ڈیفینیشن، یہ ایک معمولی ظلم ہے۔ ہم ظلم کسے کہتے ہیں کہ کسی نے کسی کو مارا، ظلم ہوا، کسی نے قتل کر دیا، ظلم ہوا، کسی نے کسی کا گھر جلا دیا تو کہا ظلم ہے۔ تو ایک تو وہ ظلم ہے جو ایک بندہ دوسرے پر کرتا ہے، یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، مگر یہاں اس ظلم کی بات اللہ نہیں فرما رہا ہے کہ ایک بندہ جو دوسرے پر کرتا ہے وہ ظلم نہیں ہوئے، بلکہ یہاں فرما رہا ہے یہ وہ ظلم ہے جو بندہ اپنے آپ پر کرتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنے آپ پر ظلم کیسے کرے گا اور اپنے آپ پر ظلم کیسے کرے گا؟ تو یاد رکھیے گا
اس بات کو اگر سمجھنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں ظلم کے ڈیفینیشن کو سمجھنا پڑے گا کہ اصل میں ظلم کہتے کسے ہیں۔ ایک تو وہ ظلم ہے کہ کسی نے کسی کو مار دیا، کسی کو قتل کر دیا، ایک ظلم یہ ہے، اور ایک ظلم یہ ہے جس کا ذکر قرآن میں یہاں اللہ فرما رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اصل ظلم کہتے کسے ہیں۔ تو ظلم کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ الظلم وضع الشیء فی غیر محلہ، یہ اصل تعریف ہے کہ ظلم اسے کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کے اصلی مقام سے اٹھا کر غیر مناسب مقام پر رکھ دینا، یہ ظلم ہے۔ کسی بھی چیز کو اصلی جگہ جو اس کی ہے وہاں سے ہٹا کر کسی غیر مناسب جگہ پر اگر رکھ دیں آپ تو گویا یہ ظلم ہے۔ مثلا ٹوپی، ہم ٹوپیاں استعمال کرتے ہیں، اس کا اصلی مقام سر ہے، اگر یہ سر میں رہے انصاف ہے، عدل ہے، لیکن کوئی بیوقوف اگر ٹوپی کو پیر میں پہننا شروع کر دے یہ ظلم ہے، اس کے اصلی مقام سے ہٹا دیا اسے، یہ ظلم ہو گیا۔ دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مارکیٹوں میں نت نئی چیزیں آتی ہیں اور ہر انسان جانتا ہے کہ جس نے جو چیز بنائی ہے اس کا مقصد بھی بتا دیا کہ اسے کیوں بنایا گیا، اور دنیا والوں کی بنی ہوئی چیزوں کے ساتھ ہم انصاف بھی کرتے ہیں۔ مثلا اگلدان آپ نے دیکھا ہوگا، آفسوں میں رکھے رہتے ہیں، پان کھایا ہے آپ نے تو بار بار باہر جا کے تھوکنا پریشانی ہوتی ہے، وہیں رکھا رہتا ہے۔ چلمچی بھی ہوتی ہے ہاتھ دھلانے کے لیے، ظاہر بات ہے بنانے والوں نے بنایا ہے، اس کا مقصد بھی بتا دیا کائے کے لیے بنا ہے، وہ تھوکنے کے لیے ہوتی ہے، ہاتھ دھونے کے لیے ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دوسرا برتن ہے گلاس، ظاہر بات ہے بنانے والوں نے بنایا، مقصد بتا دیا پینے کے لیے۔ اب ایک سوال ہے کہ دنیا والوں نے جو برتن بنایا ہے کبھی ہم اس کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں؟ مثلا ہم آپ کے گھر آ جائیں اور آتے ہی آپ نے ہمارا استقبال کیا اور بہترین نئی سیلبچی میں لا کر پانی بھر کے دیا، حضرت پیجئے، ایمانداری سے بولو انصاف ہے کہ ظلم ہے؟ ظلم ہے نا۔ اب میں اس میں پانی پیوں گا، اب اگر آپ یہ میں پینے سے انکار کر دوں تو آپ کہیں گے مولانا مسئلہ بتاؤ، فتویٰ بتاؤ کہ اس میں پانی پینا ناجائز ہے، پانی ناپاک ہے، نیا برتن ہے، پینے میں حرج نہیں ہے، مگر آدمی پیے گا نہیں، اور پینے والا تو بعد کی بات ہے، آپ خود بھی اس برتن میں پانی نہیں دیں گے۔ کیوں کہ آپ کہیں گے یہ برتن اس لیے بنا ہی نہیں ہے، جو برتن جس کام کے لیے بنا ہے وہ استعمال کیا جائے تو انصاف ہے، اگر اس کے خلاف استعمال کیا جائے تو ظلم ہوگا۔ بلا تمثیل پیچ دان، اگل دان تھوکنے کے لیے ہے، گلاس پینے کے لیے ہے، آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی اگل دان میں پانی پیے اور گلاس میں تھوکے۔ اتنا انصاف ہم کرتے ہیں، یہ انصاف ہے۔ میرے بھائیوں، ہم بھی قدرت کے کارخانے کی بنی ہوئی ایک برتن ہے۔ جب دنیا کے بنانے والوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ برتن کائے کے لیے ہے اور اس کے ساتھ اتنا انصاف کرتے ہیں تو ہمیں اپنے بنانے والے سے بھی پوچھنا چاہیے کہ مولا مجھے کائے کے لیے بنایا ہے، میرے بنائے جانے کا مقصد کیا ہے؟ اگر وہ مقصد جس مقصد کے لیے اس نے بنایا ہے، اگر اس مقصد میں ہم اپنے آپ کو استعمال کر رہے ہیں تو یہ انصاف ہے، اور اگر اس کے خلاف استعمال کرو گے تو یہ ظلم ہے۔ اصل ظلم یہاں یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، تو اپنے آپ پر ظلم کیا کیا ہم نے؟ تو یاد رکھیں انسان کے بنائے جانے کا مقصد بنانے والے نے خود بتا دیا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے جن اور انس کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے۔ جب اپنی بندگی کے لیے بنایا گیا تو ہم اگر عبادت سے ہٹ کر کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ پر وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جناتوں اور انسانوں کو جو پیدا کیا ہے اس کا مقصد تخلیق کیا ہے؟ عبادت، بندگی۔ مگر اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے پیدا کیے جانے کا اصل مقصد ہی عبادت ہے تو کاروبار کون کرے گا؟ تجارت کون کرے گا؟ بزنس کون کرے گا؟
दुकानदारी कौन चलाएगा? याद रखें, इस्लाम इससे कभी मना नहीं करता। अगर इंसान के पैदा किए जाने का मकसद सिर्फ इबादत है तो याद रखें यकीनन इबादत है, मगर हमने इबादतों को महसूर कर दिया है नमाज, रोज़ा, तस्बीह, तिलावत। क्या इसी का नाम इबादत है? अगर इसी का नाम इबादत है तो फिर हमें मस्जिद से निकलने की इजाज़त ही नहीं होगी। 24 घंटा हमें मस्जिद बैठना पड़ेगा, 24 घंटा हाथ में तस्बीह रखनी पड़ेगी। जब इबादत सिर्फ नमाज, रोजा, हज और ज़कात, तस्बीह, तिलावत का नाम है तो फिर हमें मस्जिद से निकलने की इजाजत ही नहीं है। तो याद रखें, इबादत का दामन इतना छोटा नहीं है कि खाली ये नमाज, रोजा, तस्बीह, तहलील, तिलावत है। नहीं, ये इबादतों में शामिल है। नमाज भी इबादत है। फरमाया सिर्फ नमाज इबादत नहीं है, तेरा कमाना भी इबादत है, तिजारत करना भी इबादत है, बिजनेस करना भी इबादत है, और कमा के ला के अपने बच्चों को खिलाना भी इबादत है, बाल बच्चों की निगरानी भी इबादत है, बशर्त ये कि शरीयत मुस्तफ़ा के दायरे में रहकर किया जाए। कमाने के लिए घर से निकले हैं, अगर नीयत ये है कि मौला हलाल कमाई करूंगा, सरकार फरमाते हैं कि अगर दिन भर मजदूरी करता रहा, पसीना बहाता रहा, अल्लाह ताला उसकी नीयत की वजह से उसका शुमार मुजाहिदीन में लिखवा देता है कि मेरा बंदा जिहाद कर रहा है, तिजारत कर रहा है। फरमाया अगर ईमानदारी और दयानतदारी के साथ बिजनेस कर रहा है तो कयामत के दिन अल्लाह नबियों के साथ उस व्यापारी को उठाएगा, अंबिया के साथ उसका हश्र किया जाएगा। और यकीन जाने, अगर बंदा शरीयत के दायरे में रहकर जिंदगी गुजारे तो हमारा खाना तो खाना है ना, इस्लाम का एक तुर्रा इम्तियाज है। दुनिया वाले जिन चीज़ों को ज़रूरत बताते हैं ना, इस्लाम उन ज़रूरतों को इबादत बनाना चाहता है। इस्लाम जो है उन ज़रूरतों को इबादत बनाना चाहता है। मसलन मैं 2-3 बातें अर्ज कर दूं, तफसील का वक्त नहीं है। मसलन खाना ज़रूरत है आदमी की, है कि नहीं? हर आदमी को, भाई बहुत कम लोग बोल रहे हैं खाना ज़रूरत है। आपके यहाँ खाना चलता है कि नहीं चलता? अगर नहीं ज़रूरत नहीं होगी तो हम भी अपना मकान यही बना लें, है कि नहीं? खाना ज़रूरत है। अब आप लेट के खाएं तब भी पेट में जाने वाला है, खड़े खड़े खाएं तब भी आपका पेट भर जाएगा, ज़रूरत पूरी हो जाएगी। उल्टे लटक के खाएं, जैसा भी खाना है, ज़रूरत है, आदमी खाता है। मगर इस खाने को जो ज़रूरत है, इस्लाम कहता है कि ये खाना तेरी ज़रूरत है, मगर इस्लाम तुम्हें इबादत की तरफ लाना चाहता है। का वो क्या? का खाना तो है तुझे, बस इतना ख्याल करना खाने से पहले कि मेरे सरकार ने कैसा खाया था, मदीने के ताजदार का तरीका क्या है। अगर ये तसव्वुर तूने कर लिया और मदीने वाले ताजदार के तरीके के मुताबिक खाना खाया, पेट तो भरना ही है यार, मगर उस तरीके के मुताबिक खाओगे तो खाना इबादत हो जाएगा, खाना खाना इबादत हो जाएगा। इसी तरीके से सोना हमारी ज़रूरत है, सोना ज़रूरत है, नींद कंपलसरी है, ज़रूरत है। मगर फरमाया इस ज़रूरत को अगर तूने ये सोचा कि मुझे सोना है, बस थोड़ा सा इतना ख्याल कर ले कि आमेना का लाल के सोने का तरीका क्या है, अगर उसके मुताबिक सो जाएगा तो रात को नींद भी हो जाएगी और इबादत में लिखा जाएगा। याद रखें सरकार के सोने का तरीका क्या था, कह दें यार सुभान अल्लाह। बस थोड़ा सा, और इसमें जाता क्या है, माल नहीं लगता है, मेहनत नहीं लगती है। याद रखें तसव्वुर जो है, मैं लतीफ़े कहने का आदी नहीं हूँ, मगर एक बात याद आ गई तो सुना दूँ मैं आपको। कभी मेरे उस्ताद कहते थे कि एक मर्तबा एक आदमी भूखा था और भूख से निढाल हो गया था। अब वो दिल बहलाने के लिए, घर दूर था, तो चलते चलते जेब में तसव्वुर कर रहा है, खाली तसव्वुर, जेब में कुछ हाथ डालता है, कुछ निकालता है, मुंह में डालता है, चबा रहा है, यानी उसको थोड़ा सा एनर्जी मिले, खाली ख्यालात में गुम है और जेब में हाथ डालता है, निकालता, खा रहा है। तो रास्ते में एक बैठा हुआ बंदा देखा कि वो कुछ खा रहा है, वो चलते चलते वहाँ आया तो इसका चबाना भी बंद हो गया। तो जो बैठा हुआ था वो कहने लगा भाई कुछ खा रहा था, मुझे भी तो दे।
تو اس نے کہا نا یار کچھ نہیں ہے میرے پاس. کہا یار میں نے دیکھا ہے جیب سے نکال کے چباتے ہوئے میں نے دیکھا ہے. تو وہ کہنے لگا نا کچھ نہیں کھایا. تو کہا یار کیا بات کر رہا ہے, میں نے خود دیکھا ہے. تو وہ کہنے لگا بھائی اصل بات یہ ہے کہ میں بھوک سے نڈال ہو گیا تھا اور خالی تصور کر رہا تھا کہ میرے جیب میں دانا چنا ہے اور نکال کر کھا رہا ہوں تاکہ چلنے میں تھوڑی طاقت مل جائے. تو وہ بندہ ہنس پڑا. کہا بھی تصور میں کھانا ہی تھا تو دانا چنا کیوں کاجو بادام کھا, لگتا تو کچھ نہیں ہے. تصور ہی تجھے کرنا ہے تو دانے چنے کا کیوں کر رہا ہے, کاجو بادام کا کرنا, اس میں خرچہ تو نہیں ہو رہا ہے. تو یاد رکھیں ہم جو ضرورت ہے ہماری اس کو عبادت بنانے کے لیے محنت کی ضرورت نہیں ہے, خالی تھوڑا سا طریقہ بدلنا ہے اور اپنے ذہن کو حضور کی طرف لے جانا ہے. اس میں کوئی خرچ نہیں لگے گا, محنت نہیں لگے گی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا جو طریقہ تھا, جب بستر پر آپ لیٹتے تھے نا تو سیدھی کروٹ, سیدھی داہنی کروٹ پر, اور اپنے اس ہاتھ کو سیدھے ہاتھ کو گال کے نیچے رکھ دیتے اور پیروں کو تھوڑا سا موڑ دیتے. یہ حضور کے سونے کا طریقہ ہے. کوشش کرو گے انشاءاللہ آج سے سب کریں گے انشاءاللہ. سونے سے پہلے بس یہ طریقہ اپنا لیں اور نیند لگنے کے بعد چاہے جس کروٹ پہ چلے جائیں, وہ آپ کے اختیار کے باہر ہے, مگر آپ کا سونا نبی کے طریقے پر ہو جائے گا. آپ سو گئے پھر بعد میں بھلے کروٹیں آپ کی بدلتی رہے. دیکھیے سرکار کے سونے کا جو طریقہ, اس پر اگر آپ غور کریں گے تو ایک نتیجہ سامنے آئے گا. وہ نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ سوئیں گے نا اس طریقے سے, اپنے سیدھے ہاتھ کو گال کے نیچے رکھا اور پیروں کو تھوڑا سا موڑ دیا, تو یہ نقشہ بنتا ہے محمد کا. آپ کا سر میم بن جائے گا, یہ آپ کا ہاتھ جو ہے یہ ہا بن جائے گا, کمر کا حصہ پھر میم بن جائے گا, پیروں کو تھوڑا موڑ دیں گے تو دال بن جائے گا. یہ محمد کا نقش ہو گیا. اور حجت الاسلام حضرت علامہ حامد رضا شہزادہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ, حجت الاسلام علامہ حامد رضا اپنی ایک کتاب میں تحریر فرماتے ہیں, جہاں سونے کا طریقہ آپ نے مختصر بیان فرمایا. فرمایا یہ طریقہ آپ جب استعمال کریں گے اور اس طریقے پر سوئیں گے تو یہ نقش بن گیا نام پاک محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. اور جہاں میرے آقا کے نام کا نقش بنتا ہے, اس نقش کی زیارت کے لیے 70,000 رحمت کے فرشتے اترتے ہیں. اس نقش کے دیدار کے لیے 70,000 رحمت کے فرشتے اتریں گے. جب آپ اس نقش پر سوئیں گے تو خود بخود 70,000 فرشتے رحمت کے آ جائیں گے. اور جب رحمت کے فرشتے اتریں گے خالی دیدار کے لیے, تو ظاہر بات ہے وہ دیدار تو کر رہے ہیں اس میں محمد کا, مگر آپ کا جسم اس آکار میں بنا ہے تو گویا آپ 70,000 فرشتوں کی نگرانی میں آ گئے. اور یہ سونا بھی عبادت ہو جائے گا, سونا بھی عبادت ہو جائے گا. اسی لیے کسی نے کہا ہے نا کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, تڑپ جائیں یار, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. جب آپ سوئیں گے اب اس کروٹ پر تو ذرا کوشش کریں درود شریف بھی پڑھتے رہے, درود شریف پڑھتے رہے. یہ عادت پڑ جائے گی نا, جب یہ عادت ہو جائے گی تو درود پڑھتے ہوئے سرکار کا نام پاک لیتے ہوئے سوئیں گے, اور جب اٹھیں تب بھی کلمہ شریف اور حضور کا نام لیتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کریں, تو یہ آپ کا رات بھر سونا عبادت ہو جائے گا. اسی کے ساتھ ساتھ روایت میں آیا ہے کہ جو بندہ عشاء کی نماز پڑھ کر فجر کی نماز کی نیت سے سوتا ہے, نیت یہ کرے کہ مجھے فجر میں اٹھنا ہے, اور اگر غفلت کی وجہ سے, کاہلی اور سستی کی وجہ سے یا تھکن کی وجہ سے اگر آنکھ نہ بھی کھلے تو رات بھر عبادت کا ثواب لکھا جائے گا. تو خالی نیت کرنے میں جاتا کیا ہے, مگر اس کا خیال رکھیں کہ مولانا نے بول دیا تھا نیت کر لو تو فجر گئی تو بھی کوئی پرواہ نہیں, یہ نہ سوچیں آپ. نیت سچی, کیونکہ نیت جاننے والا اللہ ہے. آپ کی نیت پختہ ہونی چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جس کسی کی فجر کی نیت پختہ ہوگی نا تو قضا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ کی فجر چھوٹ جائے. کیوں کہ یہ ہمارا روز مرہ کا, بلکہ آئے دن آپ کو اس کا مشاہدہ مل جاتا ہوگا کہ اگر رات کو 4 بجے آپ کی ٹرین ہے, دلی جانا ہے آپ کو, رات کو سوئیں گے, گاڑی چکتی ہے, رات میں 10 مرتبہ آنکھ کھلے گی, گھڑیال پر جائے گی کتنا بجا کتنا بجا کتنا بجا. فجر کیوں چھوٹتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ گاڑی کی فکر تھی, فجر کی فکر نہیں ہے. جیسے گاڑی کی آپ نے فکر کی, اگر فجر کی فکر ہوتی تو جیسے گاڑی مس نہیں ہوتی ایسے فجر بھی مس نہیں ہوتی. اور جو حضرات اگر فجر کی نماز میں
سستی کرتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں، تو میری گزارش ہے، مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں، حکم نہیں دے رہا ہوں، کیونکہ حکم دینا میرا کام نہیں ہے، میں ایک گزارش کر رہا ہوں، جو لوگ فجر میں اٹھتے ہی نہیں ہیں ان سے ایک میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ ظاہر بات ہے آپ 8 بجے اٹھیں، 9 بجے اٹھتے ہوں گے نا، 10 بجے اٹھتے ہوں گے، تو اٹھتے ہی آپ سیدھے باسی منہ اٹھ کر کے سیدھے ناشتے پر ٹوٹ تو نہیں پڑتے جی؟ 10 بجے بھی اگر آپ اٹھے ہیں تو اٹھنے کے بعد آپ فریش ہوں گے، برش کریں گے، باتھ روم میں منہ ہاتھ دھوئیں گے، تو میری آپ سے اتنی گزارش ہے کہ آپ کو دانت تو گھسنا ہے، برش کرنا ہے، منجن کرنا ہے، تو اس وقت صرف اتنا کریں کہ وضو کی نیت کر لیں۔ آپ کرو گے انشاءاللہ؟ اب وضو میں ایکسٹرا ہوتا کیا ہے؟ جب آپ منہ دھوتے ہیں صبح تو آپ چہرہ بھی دھوئیں گے، ہاتھ بھی دھوئیں گے، پیر بھی دھوئیں گے، خالی وضو کی نیت کر کے زیادہ سے زیادہ ایکسٹرا میرے خیال سے سر کا مسح ہے۔ نیت آپ نے وضو کی کر لی، ایکسٹرا آپ نے سر کا مسح کر لیا، وضو ہو گیا۔ اب باتھ روم سے نکلتے ہی آپ کا دسترخوان تیار نہیں ہے یار، آپ کو کچھ دیر انتظار کرنا پڑے گا، تو میں سمجھتا ہوں جتنی دیر میں آپ کا دسترخوان لگے گا اتنی دیر میں فجر کی 4 رکعت نہیں ہوگی؟ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ادھر دسترخوان لگتا ہے اس وقت تک فجر کی قضا کر لینا آپ، تو آپ کو نماز کا ثواب ملے گا، اور یہ قضا کی عادت بنا لو انشاءاللہ، پھر بعد میں تمہاری قضا کی عادت چھوٹ جائے گی اور فجر جماعت کے ساتھ ہونے لگ جائے گی۔ کوشش کرو گے نا 5 منٹ میں 4 رکعت کے لیے ٹائم کتنا ہے؟ کیا ہم 5 منٹ نہیں نکال سکتے؟ تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں جو فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، جو اپنی جانوں پر ظلم کرے، تو یاد رکھیں رات کو آپ سوئے تو فجر کے وقت مسلمان کا مقام کہاں ہے؟ بستر پر ہے یا مصلی پر؟ اگر بستر پہ فجر گزار دی تو ظلم کیا، مصلی پر آ کے عبادت کرنے لگا تو انصاف ہے، عدل ہے، اذان ہوئی اور کاروبار میں لگا ہے ظلم ہے، اذان کے بعد عبادت کے لیے نکل جا، یہ انصاف ہے۔ اللہ فرماتا ہے جن لوگوں نے یہ ناانصافی کی انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، لہذا وہ لوگ جنہوں نے ہمارے بتائے ہوئے راستے کے خلاف راستہ اختیار کر لیا گویا انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اے محبوب ان سے کہو کہ میرے پاس آ جائیں، میرے حبیب کے پاس آئیں، آ کر کیا کریں؟ فرمایا وہاں آ کر اللہ سے توبہ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، رب کی بارگاہ میں استغفار کریں، اور پھر میرا نبی بھی تمہارے لیے وسیلہ بن جائے نا، میرا نبی وسیلہ بن جائے، تم دعا مانگو، توبہ کرو، استغفار کرو، اور میرا نبی صرف اتنا کہہ دے کہ مولا قبول کر لے، تو اللہ فرماتا پھر میں تمہاری توباؤں کو قبول کر لوں گا۔ پتہ چلا ہمارا گڑ گڑانا، رونا دھونا اس بات پر ٹکا ہوا ہے کہ نبی کہہ دے ہاں، ہے نا، لوجد اللہ، اللہ کیا فرماتا ہے؟ فاستغفر اللہ، استغفار کرو، توبہ کرو، اور بعد میں کیا ہے؟ واستغفر لهم الرسول، تیری توبہ قبول اس وقت ہوگی جب میرا نبی کہہ دے ہاں مولا قبول کر لے، یہ ہے وسیلہ۔ قرآن کہتا ہے کہ میرا نبی تمہارے لیے اگر دعا کر دے نا تو پھر اللہ توبہوں کا بہت زیادہ قبول فرمانے والا ہے۔ دعا کرنا ہمارا کام اور اس بات کو آگے بڑھانا میرے مصطفیٰ کا کام ہے، اس کی قبولیت کی التجا کرنا میرے آقا کا کام ہے، اور سرکار کا جو ہوں ہے نا ہوں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کہتے ہیں میں تو کہا ہی چاہوں کہ بندہ ہوں شاہ کا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں دعا یہ اس طرح کریں کہ مولا تیرے حبیب کا امتی ہوں، مولا مدینے والے کا غلام ہوں۔ اب یہ کہ میں تو کہا ہی چاہوں کہ بندہ ہوں شاہ کا، پر لطف تب ہے کہہ دیں وہ جناب ہوں، حضور کہہ دینا کہ ہاں مولا یہ جو کہہ رہا ہے وہ برابر ہے، یہ میرا ہی ہے، تو اللہ فرماتا ہے پیارے جو تیرا ہے وہی تو میرا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر ہماری توباؤں کو قبول فرمائے گا۔ ہم جو مہینہ ہمارے بیچ سے گزر رہا ہے الحمدللہ یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ ماہ رمضان کے بعد حدیث بعض روایتوں میں آیا ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل ترین مہینہ شعبان کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان الشہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے حضور فرماتے ہیں، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ شعبان حضور کہتے ہیں میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، گویا اس مہینے میں، بلکہ صوفیہ کرام تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ رجب کا جو مہینہ ہے، صوفیہ فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ بیج بونے کا ہے، شعبان کا مہینہ پانی دینے کا ہے، اور رمضان کا مہینہ فصل کاٹنے کا ہے۔
سبحان اللہ. شعبان میں بیج ڈالو، رجب میں بیج ڈالو، شعبان میں پانی دو اور رمضان میں فصل کاٹو، نیکیوں کی فصل، عبادتوں کی فصل، ثواب کی فصل. اب وہ عبادتوں کا بیج ڈالو گے اور شعبان میں پانی دینا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ فرمایا شعبان میں پانی اس طرح دینا ہے کہ یہ مہینہ توبہوں کے قبول ہونے کا ہے. اور جب آدمی روئے گا گناہ یاد کر کے، گڑ گڑائے گا، آنسو بہیں گے، جب آنسو بہیں گے تو گویا وہ ہماری عبادتوں کے بیج کے لیے پانی کا کام کرے گا اور وہ فصل اگے گی، پھر رمضان میں ہمیں کاٹنا ہے اسے. لہٰذا شعبان رسول اللہ کا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے خاص امت محمدیہ پر یہ کرم کیا ہے کہ اس مہینے میں شب برات رکھی ہے. یہ توبہ و استغفار کا مہینہ ہے، گڑ گڑانے کا مہینہ ہے. اس مہینے میں آپ ایسے تو ہمیشہ توبہ کرنی چاہیے، ہمیشہ استغفار کرنا چاہیے، مگر خاص طور سے اس مہینے میں خاص طور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں شب کو اللہ تعالیٰ بنی کلب کے بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے، گناہ معاف کر دیتا ہے، جہنمی ہو چکے جنتی بنا دیتا ہے. یاد رکھیں اس میں جتنا ہو سکتا ہے اپنے گناہوں سے توبہ کریں. اور اللہ تعالیٰ کو اپنے وہ بندے بہت زیادہ پسند ہیں جو گناہ کر کے توبہ کرتے ہیں. حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی توبہ کتنی پسند آتی ہے. حدیث میں مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے. فرمایا مشکاۃ میں کہ گویا ایک بندہ، ایک اعرابی، دیہاتی کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے. جیسے ایک دیہاتی سفر میں تھا، لقو دک صحرا میں سفر کر رہا ہے اور ایک اونٹ پر اس کا کھانے پینے کا سامان رکھا ہوا ہے. ریگستان آپ جانتے ہیں، میلوں میل تک کہیں کوئی پانی دانا کھانا کچھ نہیں ہوتا ہے، میلوں میل آدمی سفر کرتا رہے، کوئی آبادی کوئی بستی نہیں ہوتی ریگستان میں. کہتے ہیں کہ وہ سفر کر رہا ہے، اچانک وہ تھک کر کے کہیں لیٹا، اور جب لیٹا اور آنکھ کھلی تو جس اونٹ پر اس کا کھانے پینے کا سامان تھا وہ اونٹ گم ہو چکا تھا. لقو دک صحرا میں وہ اونٹ کہیں چلا گیا. اب یہ اپنے اس اونٹ کی تلاش میں نکلا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا. بھوک اور پیاس کی وجہ سے اس کی حالت یہاں تک پہنچی کہ اسے موت کا یقین ہونے لگا کہ اب میں مر جاؤں گا. سرکار فرماتے ہیں کہ جب اسے لگا کہ اب میں مر جاؤں گا تو وہ سوچتا ہے کہ میں کہیں لیٹ جاؤں تاکہ اسی حالت میں میری موت واقع ہو جائے. اب وہاں وہ لیٹا اور لیٹ کر کے جب جیسے ہی لیٹا تو اس کی آنکھ لگی. جیسے ہی آنکھ لگی کچھ دیر کے بعد اس کی آنکھ کھلی، موت کے انتظار میں سویا تھا. آنکھ کھلتے ہی اس نے دیکھا کہ جس پر کھانا پانی تھا وہ اونٹ اس کے سامنے آ کے کھڑا ہے. کہ اس بندے کو جتنی خوشی ہوتی ہے نا اپنے کھانے ملنے پر، کھانے کے ملنے پر جتنی خوشی اس بندے کو ہوتی ہے، تو ایسا کوئی بندہ اگر گناہ سے توبہ کرتا ہے اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہو جاتی ہے. اللہ اپنے بندے سے اس سے زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ میرے بندے نے توبہ کر لی ہے. اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ یہاں تک فرماتا ہے کہ میں ایسے بندے کے گناہوں کی جگہ نیکیاں لکھ دیتا ہوں. جتنے گناہ ہوتے ہیں اس کے بدلے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اس کے سیئات کی جگہ پر حسنات کو لکھ دیا جاتا ہے. تو میرے بھائیوں یہ توبہ کا مہینہ ہے، توبہ کریں. کرو گے انشاءاللہ؟ گڑ گڑا کر توبہ کریں، معافی مانگیں اللہ سے. اور اللہ سے بہتر توبہ قبول کرنے والا کون ہے؟ اور یہ معافی جو ہے نا، معافی ایسی ہے یار، بڑے سے بڑے چابر آدمی کو سلنڈر کر دیتی ہے. دیکھا ہوگا آپ نے، روزمرہ ہوتا ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے ہماری بلڈنگ میں کچھ کام کر رہے تھے وہ لوگ اپنے فلیٹ میں. اتفاق سے کوئی چیز اتنے زور سے گری نہ ہو، پوری بلڈنگ والے رات کو 2 بجے جاگے اور سب کے سب پریشان کہ ہوا کیا ہے. اب جب دوڑے سب کے سب غصے میں تھے. آدھی رات کو نیند ٹوٹی ہے اور غصے میں آئے. میں بھی پیچھے پیچھے گیا، اس بندے کا دروازہ ٹھوکا گیا. اس نے دروازہ کھولتے ہی کہتا ہے سوری. اور جتنے جلال میں سب ٹھنڈے ہو گئے. میں نے کہا یار یہ سوری کا لفظ بھی کیا ہے؟ یہ سوری انگلش ہے اور اردو میں لائیں تو معافی. توبہ. میں نے سوچا یار ایک بندہ جو اتنے آگ بھگولا ہو چکے تھے اس نے خالی معافی کا لفظ کہا تو یہ سب ٹھنڈے ہو گئے. میرے مولا ہم لاکھوں گناہ کرتے ہیں اور تجھ سے کہیں مولا معاف کر دے.
کیا اللہ معاف نہیں کرے گا؟ ایک بندہ جب ٹھنڈا ہو سکتا ہے تو اللہ کا غضب بھی ٹھنڈا ہو سکتا ہے، اللہ کے جلال میں بھی کمی آ سکتی ہے۔ لہٰذا اللہ سے معافی مانگے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اپنے گناہوں سے نادم ہو جائیں، اور نادم ہونا بھی توبہ ہے۔ توبہ اپنا شعار بنا لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید المعصومین ہیں، زندگی میں کبھی گناہ کا تصور نہیں ہو سکتا، مگر سرکار فرماتے ہیں کہ الحمدللہ میں روزانہ 70 مرتبہ اللہ سے توبہ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ 70 مرتبہ سید المعصومین ہو کر 70 مرتبہ استغفار کرے۔ ہم تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمیں کتنی توبہ کرنی چاہیے، کتنی اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کا دریائے کرم جوش میں آ جاتا ہے۔ اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے فرشتوں ذرا دیکھو میرا بندہ گناہ کر رہا ہے، شیطان اس کے پیچھے تھا، نفس امارہ تھا، گناہ کر لیا، مگر آج میں یاد آ گیا ہوں، میرے سوا اس کی توبہ کو قبول کرنے والا کون ہے؟ فرشتے کہتے ہیں مولا تیرے سوا کون کرے گا؟ اللہ فرماتا فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے اپنے اس بندے کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں، اور شب برات میں جو نوافل آپ پڑھیں گے اس کے پرچے اشتہارات وغیرہ آتے رہتے ہیں، بورڈوں پر بھی لکھا جاتا ہے کہ یہ شب برات کی یہ نوافل ہیں، یہ نوافل ہیں، 100 رکعت ہے، 50 رکعت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ سے ایک میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ نوافل جو ہیں یقیناً ثواب کے کام ہیں، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ جن کے ذمے فرض نمازیں باقی ہوں ان سے گزارش ہے کہ وہ نوافل کی جگہ اپنی قضاء عمری ادا کریں۔ اگر قضاء عمری آپ ادا کریں گے تو وہ نمازیں جو قضا ہو چکی ہیں وہ بھی ادا ہو جائے گی، اور اللہ نوافل سے زیادہ ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔